آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا صفا اسلامک چینل۔ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی ایک نئے عنوان کے ساتھ، جس کا موضوع غزوہ بدر کیا ہے۔ آج جس شخصیت کا میں آپ کو تعارف کروانے والا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اعجاز مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت کا تعارف کروانے سے پہلے ایک بات اور حاضرین، آپ کو جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے، وہ تاریخ کے حوالے سے ہو، وہ سیرت کے حوالے سے ہو، وہ فقہ کے متعلق ہو، وہ اصول فقہ کے متعلق ہو، اصول حدیث کے متعلق ہو، کیونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف لاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب صرف صفا اسلامیہ پر انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں نے آج جو اپنے ناظرین سے آپ کا تعارف کروایا اور عنوان انہیں بتایا کہ غزوہ بدر، قبلہ یہ غزوہ بدر جب نام سنتے ہیں، تاریخ نگاہ کار بھی لکھتے ہیں کہ جب بھی کفر بدر کا نام سنتے ہیں تو وہ اب بھی کانپ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ جو ہر کے دلوں کے اندر اس کی ڈاک بیٹھ جاتی ہے؟ ذرا اس پر آپ تبصرہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان محترم مکرم مولانا محمد شاہد قادری زیدہ مجدہو، آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو، آپ کی اس محنتوں کو قبول فرمائیں، اور آپ کو، آپ کی ٹیم کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں۔ حضور، غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا معرکہ، اور ابھی اس طرح آپ نے سوال کیا کہ جب بھی غزوہ بدر کا نام لیا جاتا ہے تو عالم کفر کے دیواروں میں نظر طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا، وہ تاریخ میں ایسی مثال کسی غزوہ کی نہیں تھی۔ جب ہم غزوہ بدر کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں، تاریخ کو اٹھا کر پڑھتے ہیں، تو ہمیں کئی ایسی باتیں پڑھنے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد فرمائی۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بدر کے مقام پر واقع ہوا۔ سر تقریباً مدینہ سے 70 میل دور ایک مقام وہاں کنواں بھی ہے، تو وہاں ایک شخص تھا، اس کا بدر نامی شخص تھا، تو وہاں اس نے کنواں بنایا، تو پھر اسی کے نام سے وہ مقام اور وہ کنواں بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اسی جگہ پر جب یہ بدر کا معرکہ، بدر کی جنگ لڑی گئی، تو اس لیے اس جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ بدر کے اسباب اور پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ صحابی رسول جب امیہ بن خلف کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں، مکہ کی جب وہ زیارت کے لیے طواف کے لیے جا رہے تھے، تو ابو جہل نے کہتا ہے کہ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں اس مکہ کی زیارت سے اور طواف مکہ سے روک دیتا۔ انہوں نے پھر ابو جہل کو جواب دیا کہ اگر تم ہمیں اس گھر سے روکو گے تو پھر ہم تمہیں وہاں سے روک دیں گے جہاں سے تمہارا فائدہ، تمہیں منفع حاصل ہو رہا ہو۔ کیونکہ جو اہل مکہ تقریباً ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے، مدینہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، اور سالانہ تقریباً اس راستے سے تجارت کر کے اہل مکہ لاکھوں درہم اور اشرفیہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کا معلوم چلا، تو آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر امن اقدام کرنے کا سوچا۔ تو اس وقت ابو سفیان اہل مکہ کے قافلہ ملک شام میں کر گیا ہوا تھا۔ آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، تو آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے رضوان کے سامنے اس معاملے کو بیان کیا، اور کہ آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو روکنے
اور مسلمانوں کی کہا کہ اس سے جو حاصل ہوگا مال ہوگا اسے غنیمت کے طور پر حاصل کیا جائے گا۔ اس مقصد کے تحت نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے مسلمانوں کا قافلہ جو 313 افراد، 2 گھوڑے اور چند ضلعوں پر جو ہے نا مشتمل تھا، آقا کریم علیہ السلام نکلے اور ادھر سے یہ خبر ابو سفیان تک بھی پہنچی اور اس نے اجرت میں یہ خبر مکہ کے سرداروں تک بھی پہنچا دی۔ تو وہاں مکہ کے سردار اپنا یہ قافلہ بچانے کے لیے، اپنا یہ لشکر بچانے کے لیے تقریباً 1000 افراد پر کئی اونٹ اور کئی جو ہے نا جنگی آلات سے بھی ساز و سامان لیس ہو کر وہ بدر کے مقام پر 15 رمضان مبارک کو یہ جمع ہوئے اور 17 رمضان مبارک جمعے کے دن اس جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک جنگ سے ایک دن پہلے تو آقا کریم علیہ السلام، یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ایک بہترین معجزہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام غزوہ بدر سے ایک دن پہلے رات میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اس میدان میں تشریف لے گئے جہاں جنگ ہونی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے نشان لگا کر فرمایا کہ فلاں کافی یہاں گر کر مرے گا، فلاں کافی یہاں گر کر مرے گا۔ اور تاریخ دان لکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ جہاں جہاں آقا کریم علیہ السلام نے نشان دہی فرمائی تھی وہی کافر گر کر مرا۔ تو اس طرح پھر آقا کریم علیہ السلام ساری رات اللہ رب العالمین کے حضور نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے اور یہ دعا مانگی آقا کریم علیہ السلام نے کہ یا اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج اس کو پورا کرنے کا دن آ گیا ہے۔ آج اگر مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی، آج اگر اسلام ہار گیا تو پھر وہی زمین میں تیرا نام لینا کوئی نہ ہوگا، وہی زمین میں پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو جب پھر جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں، اب دیکھیں ڈیفرنس دیکھیں، فوجوں کا ڈیفرنس دیکھیں، کہاں 1000 اور کہاں 313، کہاں جنگی آلات اور کہاں صرف چند ضلع ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرایا۔ اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں نازل فرمائے اور یوں 313 کو تقریباً 1000 پر غالب کیا، اور اس میں 313 میں سے مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا، 14 ہمارے صحابہ رسول شہید ہوئے، اور وہاں کفار مکہ میں سے تقریباً 70 ان کے شہید قتل کے واسطے جہنم ہوئے اور 70 ان کے قیدی بنا گئے۔ تو اس طرح یہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس جنگ بدر سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ رب العالمین اسی طرح دین پر جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی دینی معاملات میں اس طرح استقامت اور ہمت توفیق کی قوت عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ صاحب کی زبانی غزوہ بدر کا پس منظر۔